अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफ़ियत होंगे। हम यहाँ अटलांटा में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। तबीयत का ख्याल रखिएगा। आज यहाँ अटलांटा में चौथा रोज़ा है। मौसम आज बहुत सुहाना है, बारिश हो रही है, मगर ठंड ज़रा महसूस हो रही है। यहाँ के हालात कैसे हैं इसका ज़िक्र मैं वीडियो में करते आया हूँ, वो आप सुने होंगे। कल भी हम एक मस्जिद में गए थे, उस सिलसिले में भी चंद बातें हुई थी आपसे। आपको अटलांटा से भेजी जाने वाली खबरें आपको पसंद आती होंगी, ऐसा ही समझकर मैं खबरें आपको भेजता हूँ। आज की खबरें क्या हैं इस पर भी इंशाअल्लाह नज़र करते हैं। जमीयतुल उलमा हिंद का इम्तियाज़ी वसफ़ रहा है कि वो जो कहती है उसे पूरा करती है। अपनी इस रिवायत पर अमल करते हुए उसने त्रिपुरा में न सिर्फ फसाद मुतासरीन की दाद रसी की, बल्कि जो वादा या यकीन दहानी कराई गई थी उसकी तकमील में सरगर्मी के साथ मसरूफ़ है। चुनाचे पंचायत दरगाह बाज़ार के पास वाक़या ईसा चढ़ा मस्जिद की तामीर नौ का काम मुकम्मल हो चुका है और आज इसे पंजगाना नमाज की अदायगी के लिए नमाजियों के सपुर्द भी कर दिया गया। काबिल ज़िक्र है कि 19 अक्टूबर 2021 की शब में शरपसंद अनासर ने मुत्तहिद होकर मुसलमानों के घरों और दुकानों को नज़र आतिश करने के साथ साथ बहुत सी मस्जिदों में भी आग लगा दी थी, जिसके नतीजे में ये मस्जिदें पूरी तरह जल कर खाकस्तर हो गई थीं। इनमें ईसा चढ़ा मस्जिद भी शामिल थी। जमीयतुल उलमा हिंद का एक नुमाइंदा वफद मौलाना मासूम साकिब, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा हिंद की क़यादत में जब वहाँ गया था तो मुसलमानों के साथ मुकामी हिंदू बरादरी के लोगों ने भी वफद का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया था। प्रधान और मेंबरान ने वफद को बताया था कि मस्जिद को जलाने वाले बाहर के लोग थे। उस वक्त मस्जिद के मुतवल्ली ने वफद से उसकी तामीर नौ की दरख्वास्त की थी और आज खुदा का शुक्र है कि जमीयतुल उलमा हिंद की कोशिश और तावन से कुछ मज़ीद सहूलियतों के साथ ये मस्जिद दोबारा तामीर हो चुकी है। रियासत की दीगर मुतअस्सरा मस्जिदों की तामीर नौ या मरम्मत की यकीन दहानी भी कराई गई थी, लेकिन कागज़ात की कमी और बाज़ क़ानूनी पेचीदगियों से ये काम अभी शुरू नहीं हो पाया है। लेकिन यकीन है कि जल्द ही इन तमाम मस्जिदों की मरम्मत और तामीर नौ का काम भी शुरू हो जाएगा। जमीयतुल उलमा हिंद ने फसाद मुतासरीन को माली मदद देने का ऐलान भी किया था ताकि वो अपना कारोबार फिर से शुरू कर सकें। इस ज़मन में आज सागर इलाक़े में 10 दुकानदारों को फ़ी दुकान 50,000 रुपये की माली मदद चेक की शक्ल में तकसीम की गई। वाज़ह रहे कि अक्टूबर 2021 में बांग्लादेश में हुए वाक़यात की आड़ में फ़िरक़ा परस्त तंजीमों ने त्रिपुरा में अचानक मुस्लिम अक़लियत को अपने हैवानियत व बर्बरियत का निशाना बनाना शुरू कर दिया था। ये मज़मूम सिलसिला वहाँ कई रोज़ तक जारी रहा था। इस दौरान न सिर्फ मुस्लिम अक़लियत के घरों और इमलाक को निशाना बनाया गया, बल्कि जगह जगह मजहबी इबादत गाहों को भी आग के हवाले कर दिया गया था। इस मौके पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए मौलाना
ارشد مدنی نے کہا کہ شرپسندوں کے ہاتھوں تریپورہ کی مسلم اقلیت کو جو زخم پہنچے ہیں وہ بہت گہرے ہیں. یہ اسی وقت بھر سکتے ہیں کہ جب قاتلوں کو ان کے کیے کی سزا مل جائے. مگر انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ تریپورہ کی سرکار قاتلوں کو سزا دینے سے دانستہ گریز کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم پہلے دن سے تریپورہ کی سرکار سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ریاست کے مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائے اور قاتلوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرے. مگر اس سلسلے میں اب تک مایوسی ہی ہاتھ لگی ہے. اس سے صاف ظاہر ہے کہ ریاستی سرکار قاتلوں کو سیاسی تحفظ فراہم کر رہی ہے. مولانا مدنی نے کہا کہ ایسے لوگوں کو اگر کھلا چھوڑ دیا گیا اور انہیں سیاسی تحفظ فراہم کیا گیا تو ان کے حوصلے مزید بڑھ سکتے ہیں اور وہ آئندہ بھی اس طرح کی مذموم حرکتوں سے ریاست میں امن و قانون کے لیے ایک مستقل خطرہ بن سکتے ہیں. قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دینے کا اپنا مطالبہ دہراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ملک تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہاں کی اقلیت کے ساتھ انصاف نہ کیا جائے. کسی بھی قوم یا برادری کے خلاف امتیازی رویہ اپنا کر ملک کو ترقی کے راستے پر نہیں ڈالا جا سکتا. انصاف کے دو پیمانے ہرگز نہیں ہو سکتے. قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، لیکن افسوس انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کر کے ملک کے امن و امان کو تباہ کرنے والے شرپسندوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، بلکہ ملک کے اقلیتوں میں مسلسل ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. مولانا مدنی نے کہا کہ ملک کے امن و استحکام کے لیے یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. تریپورہ میں جو کچھ ہوا اس کی سچائی سامنے آ چکی ہے. اب تریپورہ سرکار کو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان قاتلوں قرار واقعی سزا دینی چاہیے جنہوں نے تریپورہ کے امن و چین میں نہ صرف خلل ڈالا بلکہ وہاں رہ رہے مسلمانوں کو اپنے حیوانیت اور بربریت کا نشانہ بنایا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعض سیاستدان اکثریت کو اقلیت کے خلاف صف آرا کرنے کے لیے مذہبی شدت پسندی کا سہارا لینے لگے ہیں تاکہ آسانی سے اقتدار حاصل کر سکیں، اور حکمرانوں نے ڈر اور خوف کی سیاست کو اپنا شعار بنا لیا ہے. لیکن میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حکومت ڈر اور خوف سے نہیں بلکہ عدل و انصاف سے ہی چلا کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ حالات بہت دھماکہ خیز ہوتے جا رہے ہیں. ایسے میں ہمیں متحد ہو کر میدان عمل میں آنا ہوگا. مولانا مدنی نے وضاحت کی کہ ہمارا اختلاف اور ہماری لڑائی کسی سیاسی پارٹی سے نہیں، صرف ان طاقتوں سے ہے جنہوں نے ملک کے سیکولر قدروں کو پامال کر کے ظلم و جارحیت کو اپنا شیوا بنا لیا ہے. عوام کے ذہنوں میں طرح طرح کے غیر ضروری ایشوز اٹھا کر مذہبی جنون پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. مولانا مدنی نے کہا کہ پچھلے چند برسوں کے دوران اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا آ رہا ہے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. نئے نئے تنازع کھڑا کر کے مسلمانوں کو نہ صرف اکسانے کی کوشش ہو رہی ہے بلکہ انہیں کنارے لگا دینے کی منصوبہ بند سازشیں ہو رہی ہیں. لیکن ان سب کے باوجود
مسلمانوں نے جس صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے وہ مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آگے بھی اسی طرح صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیونکہ فرقہ پرست طاقتیں آئندہ بھی مختلف بہانوں سے اکسانے اور مشتعل کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جد و جہد آزادی میں قربانی دینے والے ہمارے بزرگوں نے جس ہندوستان کا خواب دیکھا تھا وہ ایسی نفرت اور ظلم و ستم کا ہندوستان ہرگز نہیں تھا۔ ہمارے بزرگوں نے ایسے ہندوستان کا خواب دیکھا تھا جس میں بسنے والے تمام لوگ نسل، برادری اور مذہب سے اوپر اٹھ کر امن و شانتی کے ساتھ رہ سکیں۔ اب آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال زرین سنیں۔ کسی شخص کے عیبدار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ لوگوں کے عیوب تو دیکھ لے مگر اپنے عیب نہ دیکھ سکے، اور اپنے ہم نشینوں کو لغو اور فضول باتوں کے ذریعے اذیت پہنچائے۔ جو شخص زیادہ تر سچی باتیں کہتا ہے وہ لوگوں کی باتوں کی تصدیق بھی زیادہ کرتا ہے، اور جو آدمی زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ لوگوں کی باتوں کو بھی زیادہ تر جھوٹ ہی قرار دیتا ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔